یہ ایک مرحلہ ہے کہ جو اس ایوان کے انتخاب اور چناؤ کے بعد ہم سب نے مل کر طے کیا ہے، اور اس کے بعد پاکستان کے عوام کی نگاہیں اس ایوان کی طرف لگی ہوئی ہیں کہ پاکستان کو جو چیلنجز درپیش ہیں، چاہے وہ سیاسی ہیں، چاہے وہ اقتصادی اور معاشی ہیں، چاہے وہ معاشرتی ہیں، چاہے وہ خارجہ محاذ کے اوپر ہیں، کہ اس ایوان میں جو قوم کے نمائندے ہیں وہ کس طرح ان مسائل کا حل تلاش کرتے ہیں۔ اور جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، میں یہ بات بہت مجھے بھی تجربہ ہے، 6 دفعہ میں اس ایوان کے اندر آیا ہوں، اور میں یہ بات بہت ذہن کی یکسوئی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آج جو پاکستان کے چیلنجز ہیں، کوئی ایک لیڈر، کوئی ایک پارٹی یا کوئی ایک ادارہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ پاکستان کو اس بھنور سے نکال سکتا ہے۔ اس ملک کو آگے چلانے کا راستہ اس ایوان کی مضبوطی میں ہے۔ اس ملک کو آگے چلانے کا راستہ پاکستان میں آئین کی سربلندی میں ہے، اور پاکستان میں آئین کی سربلندی اور پارلیمنٹ کی مضبوطی کا انحصار اس ایوان کے اندر موجودہ لوگوں کی ورکنگ ریلیشن شپ کے اوپر ہے۔ اگر اس ایوان کو ہم چلانے کی صلاحیت پیدا کریں گے تو وہ باتیں جو آج محمود خان اچکزئی صاحب کر رہے ہیں آئین کی حکمرانی کی، پھر ان باتوں کو شرمندہ تعبیر کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر اس ایوان کے اندر ہم مسلسل محاذ آرائی پولرائزیشن کی سیاست کریں گے تو شاید وہ امیدیں جو قوم نے ہم سے لگائی ہوئی ہیں ہم ان پر بھی پورا نہیں اتر سکیں گے، اور اس ایوان کی اور آئین کی مسلسل بے توقیری کا بھی ذریعہ بنتے جائیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے فاضل ساتھیوں نے جو تقریریں کی، وہ اس میں جو تلخی ہے وہ ان کی وقت کے ساتھ ضرور کم ہوگی، چونکہ اب ان کے اوپر اب ہم انتخابی مہم سے آگے آ کر اس ایوان کے اندر بیٹھ گئے ہیں، جہاں پر اب ہم نے اس ملک کے مسئلوں کا حل تلاش کرنا ہے۔ اس ملک کے مسئلے کوئی باہر سے آ کے حل نہیں کرے گا، اس ایوان کی اجتماعی دانش ہے جس نے اس ملک کے مسائل کو حل کرنا ہے۔ کل تک ہم اس طرف بیٹھے تھے، آج ہم اگر اس طرف بیٹھے ہیں تو یہی جمہوری عمل ہے کہ جب ہم کسی نشست کے اوپر بیٹھتے ہیں تو ہمیں یہ ضرور پیش نظر رکھنا چاہیے کہ کل کو اس جمہوریت کے ذریعے اور اس سیاسی عمل کے ذریعے کردار بدلتے رہتے ہیں، رول بدلتے رہتے ہیں، لیکن ہماری روایات مستقل طور پہ تاریخ میں رقم ہوتی ہیں۔ تو میں اپوزیشن کے ساتھیوں کو یہ دعوت دوں گا کہ آئیے ہم اس ملک کی خاطر، دیکھیے ہم نے بہت بڑے بڑے چیلنجز کا سامنا کیا ہے۔ اس ملک کے اندر وہ وقت تھا کہ جب ہر روز خودکش بمبار پھٹا کرتا تھا۔ اس ملک کے اندر وہ وقت تھا کہ جب ہر روز اس ملک کے اندر دہشت گردی ہوتی تھی۔ کراچی جیسے شہر میں کوئی شخص کام کے لیے باہر نکلتا تھا تو اس کی ماں، بہن، بیٹی مسلح پر بیٹھ جاتی تھی کہ میرا بھائی، شوہر، بیٹا شام کو خیریت سے گھر آ جائے۔ ہم نے اس ملک کے اندر بہت برے حالات وہ بھی دیکھے ہیں کہ جب 18 گھنٹے بجلی نہیں ہوتی تھی، لیکن ان سب مسئلوں کو ہم نے اپنی اجتماعی دانش کے ساتھ حل کیا۔ جب آرمی پبلک سکول کے اندر ایک دہشت گردی کا بدترین واقعہ ہوا تو اس وقت ہمارے یہ فاضل دوست اسلام آباد کی سڑکوں پر دھرنے کے احتجاج کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، لیکن حکومت نے سب کو بلایا اور اس میں ساری قوم کی قیادت شریک ہوئی، سیاسی قیادت شریک ہوئی، سول قیادت شریک ہوئی، فوجی اور عسکری قیادت شریک ہوئی، اور ہم نے ایک نیشنل ایکشن پلان بنایا۔ اس نیشنل ایکشن پلان کو صوبائی حکومتوں نے اور وفاقی حکومت نے اپنی سیاسی تقسیم سے قطع نظر ملک کے جذبے کے ساتھ اس کے اوپر عمل کیا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ملک کے اندر امن آیا۔ خاص طور پہ خیبر پختونخوا کا صوبہ کہ جہاں کے ہمارے بھائیوں کے کندھے شل ہو گئے تھے جنازے اٹھا اٹھا کے، وہاں پر بھی امن آیا۔ بلوچستان میں امن آیا، کراچی میں امن آیا، باقی علاقوں میں امن آیا۔ اور یہ وہ طاقت ہے جس نے بتایا کہ جب یہ قوم مل کر کسی مقصد کے لیے کام کرتی ہے تو وہ کیا کچھ کر سکتی ہے، وہ دہشت گردی کو بھی شکست دے سکتی ہے۔ اسی طرح مجھے یاد ہے
کہ جب ہم نے سی پیک کا منصوبہ شروع کیا تو اس کے اوپر بھی ابتدا میں بڑے اعتراضات آئے، لیکن اس وقت پی ٹی آئی کی حکومت تھی خیبر پختونخوا میں، اور وزیر اعلیٰ پرویز خٹک صاحب تھے۔ سندھ کے اندر پیپلز پارٹی کی حکومت تھی جو اس وقت حزب اختلاف کے اندر جماعت تھی۔ ہم نے اس ایوان کے اندر ایک دوسرے کے خلاف تقریریں کی، لیکن سی پیک جیسے منصوبے کو کامیاب کرنے کے لیے جب بیجنگ میں ہم گئے 6ٹی JCC میٹنگ میں، تو پرویز خٹک صاحب بھی اس میں شامل تھے جو پی ٹی آئی کے وزیر اعلیٰ تھے، اس میں پیپلز پارٹی کے وزیر اعلیٰ بھی شامل تھے، اس میں ساری قوم نے مل کر اس منصوبے کو کامیاب کیا۔ یہ طاقت ہے اتحاد کی اور ایک دوسرے کے ساتھ چلنے کی۔ اگر ہم نے ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی سیاست کی تو ہم میں سے شاید کوئی بھی نیچا نہیں ہوگا، لیکن اس ملک کے 24 کروڑ عوام کو ہم نیچا کریں گے، اس ملک کے مستقبل کو ہم نیچا کریں گے۔ جناب اسپیکر، آج سے 24 سال کے بعد اس خطے میں بھارت اور پاکستان دو ملک اپنے آزادی کے 100 سال منا رہے ہوں گے۔ ہمیں آج یہ سوچنا ہے کہ ہمارے نوجوان آج سے 24 سال کے بعد جب تاریخ کا سامنا کریں گے تو جب بھارت کے نوجوان 100 سال کے بعد کہیں گے کہ ہم نے بھارت کو دوسری یا تیسری بڑی معیشت بنا دیا، تو ہمارے نوجوان اس وقت تاریخ کا سامنا کس اعتماد کے ساتھ کریں گے؟ اور اگر ہم نے اگلے 24 سال کے سفر کو محفوظ کرنا ہے تو اگلے 5 سالوں کے اندر ہم نے مل کر اس کی بنیاد رکھنی ہے۔ اور یہ بنیاد میں پھر کہوں گا کہ اگر کسی کے ذہن میں یہ سوچ ہے کہ کوئی ایک لیڈر، کوئی ایک پارٹی یا کوئی ایک ادارہ تنہا کر سکتا ہے، تو میرے نزدیک اس کو اپنا علاج کرانا چاہیے، چونکہ یہ ملک اگر آگے چل سکتا ہے تو یہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر چل سکتا ہے۔ یہ ملک اگر کامیاب ہو سکتا ہے تو یہ پاور آف کانفلکٹ کے ذریعے نہیں، یہ پاور آف کولیبریشن کے ذریعے کامیاب ہو سکتا ہے۔ تو ہمیں جہاں پہ ایک دوسرے کے ساتھ کمپیٹ کرنا ہے، ہم اپنی سیاست کے لیے ایک دوسرے سے کمپیٹ کریں، لیکن جہاں اس ملک کا مفاد ہوگا وہاں پر ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ کولیبریٹ کرنا ہوگا۔ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ قدم سے قدم اور آواز سے آواز ملا کر اس ملک کے عوام اور اس ملک کے مستقبل کے لیے کام کرنا ہوگا۔ دیکھیے، بہت سی باتیں یہاں پر کی گئیں، میں نہیں چاہتا کہ آج کے اس ماحول کو تلخ کیا جائے۔ میں ایک ایک بات کا جواب دے سکتا ہوں، لیکن میں اس بات سے گریز کروں گا، اور میرے بھائی جو آج بات کر رہے ہیں یہ وہ باتیں ہیں کہ جو ہم جب اپوزیشن میں تھے تو انہیں سمجھایا کرتے تھے۔ میں خود نشانہ بنا ہوں اس دور کا کہ جب میرے اوپر اور ہماری پوری پارٹی کی قیادت کے اوپر جھوٹے مقدمے بنائے گئے۔ مجھے بھی تقریباً 2.25 مہینے اس اڈیالہ جیل کے سیل میں رکھا گیا کہ جہاں پہ سزائے موت کے قیدیوں کو رکھا جاتا ہے۔ اس لیے نہیں کہ میں نے خدا نہ خواستہ کوئی کرپشن کی تھی، کیس مجھ پہ یہ بنایا گیا کہ آپ نے نارووال کے اندر ایک کھیلوں کا کمپلیکس بنانے کے لیے فنڈز کیوں جاری کیے؟ کوئی خدا نہ خواستہ جوا خانہ تو نہیں تھا، ایک کھیلوں کا کمپلیکس تھا اور پاکستان کے ایک ضلع کے اندر تھا، لیکن اس ایک کیس میں مجھے جیل میں ڈال کے سزا دینے کی کوشش کی گئی۔ یہاں پر ہمارے اسی ایوان کے اندر خدا کے کلمے پڑھ کر ڈیفینڈ کیا گیا کہ رانا ثناء اللہ صاحب کے خلاف جو مقدمہ بنایا گیا وہ منشیات کا بنا کر ان کو سزائے موت کے دھانے پہ پہنچانے کی کوشش کی گئی۔ اسی طرح اور بے شمار کیسز بنائے، لیکن جناب اسپیکر، ہم نے یا میں نے کبھی یہ کوشش نہیں کی کہ میں بھی چاہتا تو نارووال کے اندر کوئی تلاش کرتا، ریاست کا دفاع کا ادارہ اس پہ چڑھ دوڑتا، اپنے حمایتیوں کو کہتا جا کے اس پہ حملہ کر دو۔ ہم نے ایک ایک کیس کا عدالت میں سامنا کیا۔ ہم نے کبھی اس دور میں پاکستان کی ریاست کی ڈی برانڈنگ نہیں کی۔ ہم نے کبھی اپنے حمایتیوں کو یہ نہیں کہا تھا کہ امریکہ کے کانگریس مین اور سینیٹرز کے پاس جا کے پاکستان کی مدد بند کرانے کے لیے بھیک مانگو۔ ہم نے کبھی کانگریس مین اور سینیٹرز کو خط نہیں لکھے کہ پاکستان کی امداد بند کرو۔ ہم نے اس وقت کبھی یہ نہیں کہا کہ IMF کا معاہدہ پاکستان سے بند کر دو۔ ہم نے اپنی جنگ پاکستان کے اندر لڑی،
ہم نے اپنی جنگ پاکستان کی عدالتوں میں لڑی اور خود کو ہم نے بے گناہ ثابت کرایا. اور یہ اب سنیں نا، ہم نے آپ کی بات سنی ہے، آپ کی بات بڑے تحمل سے سنی ہے. اپنے اندر حوصلہ پیدا کریں، سچی بات سننے کا حوصلہ پیدا کریں. تو جناب اسپیکر، ہم نے تو کبھی بھی اس وقت پاکستان کی ریاست پہ حملے نہیں کیے. ان کے لیڈر کہتے تھے، ان کے لیڈر سے ہم نے سنا کہ وہ قومیں تباہ ہو جاتی ہیں کہ جن کے بڑوں کے لیے اور قانون ہو اور جن کے چھوٹوں کے لیے اور قانون ہو. تو جناب، اگر آپ کے بقول آپ پر جھوٹے مقدمے ہیں تو عدالتوں میں ان کا دفاع کیجئے. آپ اگر بے گناہ ہیں، عدالتیں آپ کو بے گناہ کر دیں گی. لیکن اپنے مقدموں کے اور اپنے جرائم کے لیے جب آپ دوسروں سے کہتے تھے رسیدیں پیش کریں، آپ کو جب کہا جاتا ہے کہ رسید پیش کریں تو آپ کہتے ہیں کہ نہیں جناب، ہمیں تو معافی ملنی چاہیے، ہم سے رسیدیں نہیں مانگنی چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ دوہرا معیار کسی بھی لحاظ سے جسٹیفائی نہیں ہو سکتا کہ آپ اس چیز کو کریں. آپ آج ہمیں یہاں تانے دے رہے ہیں کہ کس طریقے سے آیا. میں سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ کیا 2008 میں جب یہ الیکشن ہارے تو انہوں نے نہیں کہا کہ دھاندلی ہوئی؟ بدترین دھاندلی کی گئی 2008 کے الیکشن میں. جب 2013 میں ہارے تو کیا 35 پنچر کا شور نہیں مچایا؟ بعد میں کہا نہیں جی یہ تو ایسے ہی کسی نے میرے کان کے اندر کہہ دیا تھا. اب پھر آپ الیکشن ہارے تو آپ نے اب 80 پنچر نکال دیے. سوال یہ ہے کہ 2/3 پاکستان نے آپ کے خلاف ووٹ دیا ہے، آپ کو 1/3 ووٹ ملا ہے. پاکستان کے 4 فیڈریٹنگ یونٹس میں سے 3 فیڈریٹنگ یونٹس نے آپ کو مسترد کیا ہے. لہٰذا آپ کا جو مینڈیٹ ہے اس کے مطابق آپ اپنے مینڈیٹ کی خدمت کریں اور اس ملک کے نظام کو، اگر آپ یہاں پہ دھمکیاں دیں گے، آپ یہاں پر یہ کہنا چاہیں گے کہ ہم اس ایوان کو چلنے نہیں دیں گے، تو معاف کیجئے، یہ ایوان آپ کی پراپرٹی نہیں، یہ 24 کروڑ عوام کی پراپرٹی ہے. یہ ایوان ہماری بھی پراپرٹی ہے. اور اگر آپ کا یہ خیال ہے، آپ کو موقع دیتے ہیں اس کے بعد، اگر آپ ایک مثبت اپوزیشن بنیں گے، اگر آپ ایک مثبت اپوزیشن کے طور پہ کردار کریں گے، ہم آپ کو سر کے اوپر بٹھائیں گے. اس لیے کہ اپوزیشن جمہوریت کا حصہ ہے. لیکن اگر آپ اس ایوان میں دھونس دینے کی کوشش کریں گے، اس ایوان کے اندر کارروائیوں میں خلل ڈالنے کی کوشش کریں گے، تو پھر یہ ایوان آپ کا بنی گالا نہیں ہے، یہ ایوان نیشنل اسمبلی آف پاکستان ہے. یہ ایوان چلے گا اور اس ایوان کے اندر سے پاکستان کے عوام کے لیے قانون بھی پاس ہوں گے اور پاکستان کی معیشت کو ترقی دینے کے منصوبے بھی پاس ہوں گے. اور آپ کی منفی سیاست، آپ کا کردار بتا رہا ہے کہ آپ کے اندر حوصلہ نہیں ہے. ہم نے آپ کی باتیں سنی ہیں لیکن آپ میں حوصلہ نہیں ہے کہ آپ اپنے کارنامے سن سکیں. آپ میں حوصلہ نہیں ہے کہ آپ سچ باتوں کو سن سکیں. اور آج یہ کہتے ہیں کہ جی پاکستان کے عوام پہ ڈاکہ ڈل گیا. آج جناب اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر، آپ کا انتخاب ہوا تو سٹاک مارکیٹ 750 پوائنٹ چڑھ گئی ہے. تو ان کے لیے تو یہی پیغام کافی ہے کہ پاکستان کی سٹاک مارکیٹ نے بھی ویلکم کیا ہے آپ کی کامیابی کو اور اسپیکر صاحب کی کامیابی کو، اور ان کی شکست کو سٹاک مارکیٹ نے بھی 750 پوائنٹس کی سلامی دی ہے. اور ویسے آج یہ گلہ کر رہے ہیں کہ اس ملک میں ایجنسیاں نہیں ہونی چاہیے. تو میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کس کا لیڈر کہتا تھا کہ میں ایجنسیوں کے ذریعے اپنا کورم پورا کراتا ہوں؟ کس کا لیڈر کہتا تھا میں ایجنسیوں کے ذریعے اپنی حکومت چلاتا ہوں؟ ایجنسیاں تو آپ لیتے تھے، ایجنسیوں کی بیساکھیوں پہ تو آپ چلتے تھے، اور پھر یہ اپنی حماقتوں کو ہمارے اوپر تھوپنا چاہتے ہیں. آپ کو کس نے کہا تھا کہ آپ اس ایوان سے استعفیٰ دے کے چلے جائیں جب عدم اعتماد کی تحریک ہوئی تھی؟ آپ کو کس نے کہا تھا کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کی حکومتیں خود اپنے ہاتھوں سے توڑ دیں؟ حماقتیں خود کرتے ہیں اور اس کی سزا قوم کو دینا چاہتے ہیں.
لہٰذا میں ان کو التجا کروں گا کہ اب مزید حماقتیں نہ کریں، مزید حماقتیں نہ کریں، اور اس ملک کے اندر اب اس ملک کو چلانے کے لیے اپنا مثبت کردار ادا کریں۔ لیکن اگر انہوں نے وہی پرانی روش اپنائی تو پھر یہ ملک ان کا ہوسٹیج نہیں ہے۔ ہم سب مل کر اس ملک کو آگے لے کے جائیں گے۔ ہم پاکستان کے مستقبل کو، نوجوانوں کے مستقبل کو، یہ نوجوانوں کی بات کرتے ہیں، یہ بتائیں کہ ہائر ایجوکیشن کمیشن کو کس نے توڑا تھا؟ پاکستان کی یونیورسٹیوں کو کس نے دیوالیہ کر دیا تھا؟ نوجوانوں سے لیپ ٹاپ لے کر کس نے انہیں کٹے اور کٹیوں پہ لگا دیا تھا؟ ہم نے تو نوجوانوں کو لیپ ٹاپ دینے شروع کیے تھے۔ یہ کہتے ہم نوجوانوں کو مرغی اور انڈے دیں گے، کٹے اور کٹیاں دیں گے۔ نوجوانوں کو آپ سے کیا دلچسپی ہے؟ نوجوان ہمارے ساتھ ہیں جن کو ہم نے لیپ ٹاپ دیے، جن کو ہم نے تعلیم کے مواقع دیے، جن کے لیے ہم نے سکلز پروگرام شروع کیے، اور انشاءاللہ تعالی پاکستان کے نوجوانوں کو ہم بہترین کھیلوں کی سہولتیں دیں گے، ہم ان کو آئی ٹی سکلز دیں گے اور 21ویں صدی میں لے کر جائیں گے۔ نوجوانوں کو گالی گلوچ کے کلچر میں نہیں جانے دیں گے۔ تو اس لیے میری آپ سے التجا ہے کہ ہم آپ کے مثبت اپوزیشن کے کردار کی توقع رکھتے ہیں، اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ یہاں پر وہ گالی گلوچ نہیں کریں گے، وہ آپ یہاں پر آ کر باتیں نہیں کریں گے جو آپ باہر کھڑے ہو کر کرتے ہیں۔ یہ سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم نہیں ہے، یہ پاکستان کے 24 کروڑ عوام کا نمائندہ ایوان ہے، اور اس کا تقدس ہے اور اس کی ذمہ داری ہے جو جتنی ہمارے اوپر ہے۔ شکریہ احسن اقبال صاحب، شکریہ۔